أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ انسانوں کے سامنے سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم اور ہماری کائنات کون ہیں اور اس کا آغاز اور انجام کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر تجزیہ اور تحقیق کرنے کی امنگ پیدا کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یعنی ہمارا علم کس وجہ سے ترقی کرتا ہے، اس کی 3 بنیادیں ہیں یا اس کے 3 ستون ہیں۔ ایک علم جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، وہ ان صداقتوں پر مشتمل ہے جو تجربات سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ علم ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ علم آخری حقیقت کو جاننے کے لیے عقل کے سہارے حاصل ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، فلسفہ اس چیز کو آگے بڑھاتا ہے اور عقل کے سہارے آخری حقیقت، یا اس کو فرسٹ کاز بھی کہتے ہیں، کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا ستون اس سلسلے میں الہام ہے۔ وہ آخری حقیقت جو عقل کے سہارے انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تیسرا ستون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخری حقیقت کا قطعی علم الہام کے ذریعے سے ملتا ہے، اور الہام ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک خالق اور پھر تمام کائنات، اس کی مخلوق، 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ الہام ایک فضل ہے،
اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے اس کو نہیں پا سکتے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ چاہتا ہے کر دیتا ہے. اس کی انتہائی سادہ مثال اگر میں دے سکوں تو یہ ہے کہ ایک ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر اندھا ہے، اور ایک ماں باپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بینا ہے، ہر لحاظ سے صحت مند ہے. اب اس میں بچے کا کوئی ذاتی دخل نہیں ہے اس کی اس پیدائش میں. ایک چیز کو، یعنی ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مکمل صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، جسمانی لحاظ سے بھی اس کو مکمل بنایا، جبکہ ایک دوسرے کو میں کوئی معذوری ہے. تو بچہ جو صحت مند ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا یہ میرے ہی کسی اعمال کا نتیجہ ہے، یا یہ میری اپنی چوائس تھی، میں نے اپنی مرضی سے یہ چنا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک سادہ سی مثال ہے جو جس سے یہ چیز میں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الہام بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے. قرآن کریم اسی چیز کو ان الفاظ سے بیان کرتا ہے: لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تمہاری نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی مگر وہ تمہاری نظروں تک یا بصیرت تک پہنچ جاتا ہے. اسی چیز کو آیت الکرسی میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جتنا چاہے کسی کو علم دے دے. اللہ اپنی ہستی کو انہی الہامات کے ذریعے سے منواتا ہے. اور آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ قدیم سے سنت اللہ ہے کہ وہ اسی طرح کرتا چلا آیا ہے کہ انسان کو وہ رہنمائی کرنے کے لیے جس طرح کسی ایک شخص کو منتخب کر لیتا ہے، اس کو غیب سے خبر دیتا ہے، اور وہ غیب کی خبریں پوری ہو کر اس ملہم کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتی ہیں، اور اس ملہم کی صداقت کا بھی ثبوت مہیا کر دیتی ہیں جس نے وہ غیب کی خبریں دی ہوتی ہیں. تو اس ستون میں، یعنی جو الہامی بنیاد ہے، یہ انسانی زندگی میں بہت گہری اہمیت رکھتا ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اپنی حقیقت منواتا ہے امتداد زمانہ میں. آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک نشانی مانگی گئی تھی، اور اس
کی قبولیت اس پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر ہوئی جو 20 فروری 1886 کو اخبار ریاض الہند میں شائع کی گئی۔ اس پیشگوئی کو سامنے رکھیں اور ہم ماضی کی کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جس طرح ماضی میں خدا کی غیب کی خبروں کے ساتھ ہوا۔ اس میں کچھ باتیں تو گزشتہ خطبہ میں مسلمانوں کے رد عمل کو بتا کر بیان کر چکا ہوں۔ آج میں یہود و نصارہ کے کچھ معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا اور دیکھیں گے کہ آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور ماضی میں ان کا کیا کردار رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو یہ خبر دی گئی تھی، اس میں سے ایک خبر یسایہ میں موجود ہے، ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بشارت بار بار دے رہے تھے کہ آسمانی بادشاہت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اس وقت کے حالات دیکھ کر اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا صورت تھی۔ اور یہ ان کے اپنے خیالات تھے کہ ہمارا بادشاہ ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ بادشاہت کو اسی دنیا داری کے رنگ میں دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ بادشاہ ظاہر ہو گیا اور وہ ایک کنواری کے ہاں پیدا ہو گیا، تو بہت سے اعتراضات تو پہلے ہی اٹھنے شروع ہو گئے۔ اور پھر جب وہ بڑا ہوا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تو جھوٹے ہو، تمہاری آمد کی جو نشانیاں ہم سمجھتے ہیں تم اس کے مطابق نہیں ہو۔ اور اس میں سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ تمہاری آمد سے پہلے ایلیا کا آسمان سے آنا ضروری ہے، اور وہ چونکہ نہیں آیا تو لہٰذا تمہارے سچے ہونے کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس زمانے میں ظاہر ہوئے، وہ جواب دیتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جسے جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، اور بائبل میں اسے یوحنا کے نام سے پکارا گیا ہے، کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے، چاہو تو قبول کر لو۔ مگر کیا اس کو قبول کیا؟ نہیں کیا گیا۔ تو اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی نشانیاں ایسی جم گئی ہوتی ہیں کہ سچائیاں سامنے بھی ہوں تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک شخص ان نشانیوں کے مطابق موجود ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی وہ ذکی غلام ہوں جس کی خبر دی گئی تھی، تو اس کی بات کو سننے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔
اور اپنے ذہن میں جو بت بنا بیٹھے ہیں وہ چھوڑے نہیں جاتے. تو یہ چیز ہمیشہ سے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں یا غیب کی خبریں موجود ہوتی ہیں، مگر ان کی ایک اپنی ہی تشریح کر لی جاتی ہے اور وہ ایسی پکی ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا انکار کر دیا جاتا ہے. اب یہ تو تھا حضرت عیسیٰ کی آمد پر یہودیوں کا رد عمل، اور انہوں نے اتنی شدت سے مخالفت کی کہ بالآخر اس مبارک وجود کو صلیب تک لے آئے تاکہ ہم اپنے ان اعمال سے ثابت کر دیں کہ یہ شخص تو خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں، کیونکہ تورات کی تعلیم کے مطابق جو شخص صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہے، خدا سے دور ہے. تو انہوں نے تو اپنی دشمنی کو اس حد تک پہنچا دیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی یہود ان کی کتابوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر تھی. خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی برپا کرے گا. یہ بڑی واضح پیش گوئی تھی کہ ایک ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک عظیم الشان خدا تعالیٰ نبی برپا کرے گا. اور یہود یہ جانتے تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہی نبی عرب میں ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دلیل ان کے سامنے رکھ دی کہ انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم تورات پڑھتے ہو، تم انجیل پڑھتے ہو، جہاں پر میری آمد کا ذکر موجود ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہ زبردست دلیل ہوتی ہے کہ تم جس پہ ایمان رکھتے ہو میں انہی نشانیوں کے مطابق آ رہا ہوں، لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ معاملہ بالکل ہی اور رنگ میں ظاہر ہوتا ہے. اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں. آج یہود کے سلسلہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے ان کے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما جن کا نام ربی قدوری ہے، جو 1898 میں پیدا ہوئے اور 2006 جنوری 2006 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے 108 سال کی عمر پائی. یہ ایک ایسے عالم تھے جنہوں نے تورات اور تالمود ان کو حفظ کر رکھا تھا، اور یہ بلند ترین علماء میں سے تھے یہود کے. حتیٰ کہ پرائم منسٹرز اور منسٹرز وغیرہ بھی
اپنے کاموں میں ان کے پاس جایا کرتے تھے دعا کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ ربی قدوری صاحب نے غالباً جنوری 2006 میں دو عظیم باتیں کی، اور ان باتوں کی بنیاد انہوں نے اپنے ایک ویژن، اپنے ایک کشف پر رکھی۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس تجربہ کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں یہود۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا ایکسپیرینس ہے جس طرح ماضی میں سینٹ پال کو ہوا تھا یسوع مسیح کی نسبت۔ اس وقت انہوں نے دو باتیں کی ربی قدوری صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یسوع مسیح ملے ہیں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اس آنے والے مسیح کی آمد اس وقت ہوگی جب اس وقت کے اسرائیل کے وزیر اعظم آریل شارون وفات پا جائیں گے۔ اس میں عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس کے چند دن بعد جو کہ آریل شارون، جو کہ اس وقت ایکٹیو پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، چند دن کے بعد ان کو سٹروک ہوا اور وہ کوما میں چلے گئے، اور 8 سال تک کوما میں رہے۔ اچھا، اس دوران یہ سب چیزیں انسان سوشل میڈیا سے معلوم کر سکتا ہے کہ 1 سال قبل، یعنی وہ غالباً ان کی وفات ہوئی 2014 میں، تو انہوں نے 2013 میں ان کی میڈیکل رپورٹ میں یہ شو کیا گیا تھا کہ ان کے اندر کچھ برین ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں، یعنی جس سے یہ ایک امید سی پیدا ہوئی تھی کہ یہ شاید ہوش میں آ جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ربی قدوری نے یہ باتیں کی، وہ خود بھی اسی سال 2006 میں بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وفات سے قبل بڑے واضح طور پر یہ اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی ایک وصیت لکھ کے جا رہا ہوں اور اپنے بیٹے کے سپرد کر دی ہے، اور بیٹے کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ میری وفات نہیں، میری تدفین کے 1 سال کے بعد اس کو کھولا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ تو جب 1 سال بعد اس وصیت کو کھولا گیا، پڑھا گیا، تو اس میں انہوں نے یہ صاف لکھا تھا کہ میری مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے اپنی آمد کا مجھے علم دیا ہے کہ میں کب دوبارہ دنیا میں آؤں گا، اور اپنا نام یشوع مجھے بتایا ہے۔ تو یہ خبریں انہوں نے اپنی وصیت میں لکھی تھیں۔ آج
انہی ربی قدوری صاحب کے شاگرد یہ پرچار کر رہے ہیں کہ مسیح کی آمد کا وقت ہے اور اس کا جلد ظہور ہونے والا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ سوال اٹھایا جائے کہ وہ شخص اگر ظاہر ہو جائے تو ماضی میں ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں آپ اس کو مانیں گے کس طرح؟ ماضی میں جب وہ ظاہر ہوا تھا تو آپ نے جو سلوک کیا تھا کیا وہ تاریخ دہرائی جائے گی؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہی لوگوں نے جو دوسرے عظیم الشان دعوے دار تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس پیمانوں پہ کیوں نہیں پرکھا؟ اور ہم کیا توقع رکھیں کہ آپ اس زمانہ میں کیا نمونہ دکھائیں گے؟ تو یہ سوالات ہمیشہ رہیں گے اور پھر امتداد زمانہ ان کا جواب بھی دے دے گا۔ تو ان لوگوں سے ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ وہ شخص اگر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں ہی وہ وجود ہوں جس کے آپ منتظر ہیں، تو آپ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ یہاں پر میں اس سوال کو چھوڑ کر اب عیسائیت کی طرف آ جاتا ہوں۔ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ نے یہ خبریں دی تھیں کہ میرے بعد باغ کا مالک خود اپنے باغ کی حفاظت کو آئے گا۔ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کی میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، جس کا نام احمد ہے۔ میں یہ شروع میں جیسے کہا تھا کہ الہام ایک ایک اہم ستون ہے جو ہمیں غیب کی خبروں سے علم دیتا ہے، اور وہ خبریں اپنے وقت پر پوری ہو کر خبر دینے والے خالق اور جس کو خبر دی گئی ہوتی ہے ان دونوں کی صداقت کا باعث بنتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جب آنے والا آیا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی یہی بات سامنے رکھی تھی جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو کیا اس وقت انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا؟ اور وہ بھی ایک مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ میرا ایک اپنی ٹیکسی کمپنی ہے، میں خود بھی کام کرتا ہوں، تو ایک دن اتوار کا دن تھا، صبح مجھے ایک بکنگ ملی اور ایک شہر کا ایک حصہ ہے جس کا نام اون سالہ ہے۔ وہاں سے میں نے ایک پادری کو لیا
اور اس کو شہر کا ایک دوسرا حصہ جس کا نام تھولوئے ہے، وہ قریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ میں ان کو لے کے جب روانہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کہاں سے ہوں، یعنی کس ملک سے ہوں۔ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ پادری ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا آپ چرچ میں درس واز دینے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں واز دینے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ تو مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ درست ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ وہ مسیح آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں وہی مسیح ہوں جس کی آمد کے تم منتظر ہو اور جس کے بارے میں تم آج چرچ میں درس بھی دینے جا رہے ہو، تو کیا آپ اس مسیح کو پہچان لیں گے؟ وہ شخص تھوڑے سے متعجب ہوئے اور مجھے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ دراصل اس کی آمد کی کچھ نشانیاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں آپ سے متفق ہوں، لیکن جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو اس وقت بھی تو کچھ نشانیاں تھیں، تو پھر ان نشانیوں کی وجہ سے علماء نے ان کو پہچانا کیوں نہیں؟ اور کیا دلیل ہے کہ آپ پہچان لیں گے؟ اب ان کی تھوڑی سی بے چینی بڑھ گئی کیونکہ ان کو اس کا پراپر جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو میں نے کہا کہ عملاً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو لوگ تو مخالف ہو جاتے ہیں، اور اس تاریخی لحاظ سے کیا یہ امکان نہیں کہ آپ بھی انکار کر دیں گے؟ تو وہ تھوڑے سے ناراض بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال تب میں نے کہا کہ چلیں اس کو بات کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، اور یہ میں اپنے ذاتی علم کی خاطر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مسیح ایک دفعہ آئیں گے، 2 دفعہ آئیں گے یا کئی دفعہ آئیں گے؟ کہنے لگے کہ وہ ایک دفعہ آئیں گے۔ میں نے کہا کہ بائبل میں تو میں نے پڑھا ہے کہ ایک جگہ مسیح یہ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ سوئے ہوئے ہوگے اور میں چوروں کی طرح تمہارے گھروں میں آؤں گا اور آپ بے خبر رہو گے اور میں چلا بھی جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ یہ مسیح کی ایک آمد ہے جو اس طرح کی ہے کہ ان کے آنے کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، جبکہ وہی مسیح آپ کی انجیل میں لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو تم آسمان سے بادلوں میں سے آتا ہوا مجھے دیکھو گے، اور بڑی اس کی شان بیان کی ہے اور اس کا ایک جلالی یا ایک بہت بڑا منظر پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک کھلی آمد کی خبر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیح کی آمد 2 دفعہ ہے۔
ایک دفعہ پوشیدہ اور ایک دفعہ بہت کھلی کھلی۔ تو پادری صاحب جو تھے وہ مجھے گھورنا شروع ہو گئے، یعنی ان کو بہت سخت پسندیدہ لگ رہا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ان کو بائبل کے حوالے دے کر لاجواب کر رہا ہے۔ بہرحال کیونکہ اور بھی کچھ وجوہات تھیں، میں بات کو ان سے زیادہ نہیں کر سکا، اور میں جانتا تھا کہ بات اس سے بڑی تو وہ کہیں آگ بگولا ہی نہ ہو جائیں۔ خیر، آج بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا مامور آتا ہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کیا مرزا صاحب جب آئے ہیں تو مسلمانوں کے فرقوں نے ان کا کوئی والہانہ استقبال کیا تھا؟ آج بھی کس طرح ان کا تمسخر کیا جاتا ہے، اور قرآن کی یہ پیش گوئی پوری کر کے دکھاتے ہیں کہ جب کبھی ہمارا مامور آتا ہے تو قوم اس کا استہزاء کرتی ہے، تمسخر کرتی ہے، اور اگر کوئی خدا تعالیٰ کی اس غیب کی خبر پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان یقین میں بدل جائے گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ یہ حالات دیکھے گی کہ قومیں کرتی کیا ہیں۔ پھر وہی مرزا صاحب ہیں جنہوں نے اللہ سے علم پا کر ایک عظیم الشان غیب کی خبر دی ہوئی ہے کہ ایک ذکی غلام ظاہر ہوگا۔ تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا الہامی تعلیم کی روشنی میں، اور وہی ہو رہا ہے۔ سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت سی باتیں، بہت سے دلائل موجود ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک اور رنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے آج سے 2000 سال قبل، واقعہ صلیب ہو گیا، وہ اتوار کے روز اس قبر سے نکل کر ایک علاقے کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں کچھ افراد ماہی گیر تھے، ان سے وہ ملے، تو کیونکہ ان کی صلیب پر موت کی خبر پھیلی ہوئی تھی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ یہ کوئی روح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے، وہ بائبل میں درج ہیں۔ وہ دلائل کیا تھے؟ انہوں نے نمبر 1 یہ کہا کہ دیکھیں، میں گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل ایک وجود ہوں، جبکہ روح کو گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی دلیل انہوں نے دی تھی۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ ہیں جس میں کیل ٹھونکے گئے تھے، اس میں یہ ابھی زخموں کے نشانات موجود ہیں، اور پاؤں میں بھی ہیں، اور یہ جسم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں روح کے ساتھ، آپ اس کو روح کو کیلوں سے نہیں ٹھونک سکتے، میں ان زخموں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، جو آپ لوگ کھا رہے ہیں میں وہ کھانا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا۔ یہ
بالकुل سادہ سی دلائل تھے جو آپ نے پیش کیے اور اپنے زندہ بچنے کا ثبوت دیا، اور دراصل وہ اس پیش گوئی کو پورا کر رہے تھے جب وہ صلیب سے پہلے جب سوال کیا جاتا تھا کہ کوئی نشان دکھاؤ، تو آپ جواباً کہا کرتے تھے کہ یونس نبی کے نشان کے سوا تمہیں کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ تو وہ ان ماہی گیروں کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، میں 3 دن اس قبر میں رہ کر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بہت مضبوط دلائل تھے ان کے، نہ تو میں خدا کا بیٹا بنا ہوں، نہ ہی میں کوئی روح بن چکا ہوں، بلکہ میں بچ گیا ہوں اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے بچا لیا ہے۔ آج بھی جب ہم یہاں موجود ہیں، ایک شخص ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ شخص یہ دلیل دیتا ہے، اور اس جو ماضی میں دی گئی دلیل تھی علمی، بالکل وہی رنگ ہے کہ دیکھیں جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی اس نے تو پیدا ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ خبریں دے رہا تھا، اور جب بھی خدا بشارت دیتا ہے تو وہ وجود تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت بھاری دلیل ہے جو دی گئی ہے۔ دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیش گوئی میں ہے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ جماعت احمدیہ یہ اسیر ہو چکی ہے، اور یہی وہ اسیر ہیں جن کو اس اسیری سے رہائی دینا ہے۔ تو اسیر ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایک شخص جس نے پہلے دعویٰ دے کے قوم کو گمراہ کر دیا، ہمیں کوئی بتائے کہ 28 جنوری 1944 کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے دعویٰ کیا، 1965 میں فوت ہو گئے، اس دوران انہوں نے کون سے اسیر تھے جن کو رہائی دی؟ یہاں پر آج اس زمانہ میں جو حقیقی ذکی غلام ظاہر ہوا ہے، اس نے تو پوری جماعت کو بالکل بے نقاب کر دیا کہ یہ اسیر ہیں جو اس خلافتی نظام کی فریب میں گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو نجات دلانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ مجرموں کی راز ظاہر کرنے والا ہے۔ تب بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس پیش گوئی کا مصداق ہیں، تو 28 جنوری 1944 سے لے کر ان کی وفات تک دکھایا جائے کہ وہ کون سے مجرم تھے جن کی راہ ظاہر کی گئی۔ اور جو دعوے دار آج موجود ہے وہ تو صاف بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ناجائز طور پر اقتدار پر قبضہ کیا وہ مجرم ہے، جنہوں نے الہی تائید سے کھڑے ہونے کا جو سلسلہ حضرت آدم سے چلا آتا ہے اس کا انکار کیا، جبکہ جس مسیح پر کے نام پر وہ خلیفہ بنتے ہیں وہ بھی ان کو وصیت میں لکھ کر دے گئے
کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. اس دروازے کو انہوں نے بند کر دیا کہ اب قیامت تک ہماری منتخب نمائندے جو ووٹ دے کر کسی کو چنیں گے وہی خدا کا بنایا ہوا سمجھا جائے گا. خدا کسی کو الہام سے کھڑا کر دے یہ ہمیں قبول نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں جن کو اس زمانہ کے مسیح نے بہت مضبوط دلائل سے بے نقاب کر دیا. اس طرح جب ہم آج کے زمانہ میں تجزیہ کرتے ہیں تو ایسے 100 دلائل دیے جا سکتے ہیں جو مجرموں کی راہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کا کیونکہ بہت دفعہ ذکر کیا جا چکا ہے تو اس لیے اس کی تفصیل میں جانا وقت کا ضیاع ہوگا. خلاصتاً پھر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ جو 3 بنیادی ستون ہیں علم کے حصول کے، اس میں سے ایک بہت بڑا ستون الہامی علم کا ہے، اور وہ الہامی علم اپنے وقت پر پورا ہو کر ملہم اور ملہم دونوں کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتا ہے. یہ وہ صداقت ہے جو ہمیں ہمارے خالق تک پہنچاتی ہے، جس کا شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ سوال کہ میں کون ہوں، میرا آغاز و انجام کیا ہے، اس کے جواب میں ہمیں ایک ایسا علم عطا کرتی ہے جو ہمارے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے. اسی ملہم کی، اسی خالق کو ہماری روحوں کو تلاش ہے. ہم جو دنیا کے حسن اور مال اور نغمات کی طرف ہماری روح کھینچی جاتی ہے، دراصل وہ ایک حسین اور کامل اختیار والی ہستی کی طرف جانا چاہتی ہے، اور جس کو الہام گائیڈنس مہیا کرتا ہے. ہم سب کو اسی خالق کی تلاش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.